پرانی فلم کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جی میرے کرن ارجن آئیں گے. بیٹے تھے خاتون کے دو, وہ نہیں تھے موجود, تو ان کے بارے میں وہ بار بار کہتی تھی وہ آئیں گے, وہ ضرور آئیں گے. زمین کی چھاتی پھاڑ کے آئیں گے, آسمان کا سینہ چیر کے آئیں گے. اب اسی سے کچھ ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان, ان سے متعلق کی جا رہی ہیں. کل حالانکہ اڈیالہ سے یہ خبر آ گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے آئیں, لیکن اس خبر کی تردید جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم بھی کر رہے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حکمران بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ڈر گئے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ضرور آئیں گے. انہوں نے کیا کہا آپ کو وہ دکھاتے ہیں. انڈیا سے تو ڈرو, وہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ احتجاج لیڈ کریں گے, اور وہ پھر اندر سے ایک خبر یہ سچی ہے, اس نے اندر سے ایک بندے نے بتا دیا سچ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے. یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ آئے نہ, کیونکہ اگر وہ آتے ہیں, اگر یہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جائے گا. تو ان کی اگر یہ نہیں آنے دیتے پھنس گئے نا بیچارے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا, اور انہوں نے کیوں کہا اور کیا کہا اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو قاسم خان صاحب ہیں صاحبزادے بانی پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم جو ہمارے والد ہیں ان کی رہائی کے معاملے کو لے کے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. شامی صاحب, امریکی سازش سے لے کے امریکی سفارش تک کا سفر. دیکھیں, اب ایک تو پی ٹی آئی کی کامیابی ہے نا کہ انہوں نے جو قاسم اور سلیمان ہیں ان کو خبروں کا موضوع بنا دیا. اچھا ٹھیک ہے. وہ بین الاقوامی طور پر بھی ان کی وہ موضوع بنے ہوئے ہیں, اور قومی طور پر بھی. اچھا, اس پہ بحث ہو رہی ہے وہ آئیں گے نہیں آئیں گے, ان کو آنے دیا جائے گا نہیں آنے دیا جائے گا. اور خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے روک دیا ہے. جی, اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے روکا نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا لیڈ نہ کریں آپ, تو آپ کو پھر خبر آ جائے گی کہ نہیں انہوں نے کہا لیڈ بھی کریں. اچھا ہے, کیونکہ علیمہ باجی کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں گے تو ایک اتنا بڑا ایک واقعہ ہوگا کہ بین الاقوامی طور پر ایک توجہ مرکوز ہو جائے گی. تو جو مقصد ہے, دیکھیے کسی بھی جو سیاسی رہنما کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مرکز نگاہ بنا رہے. اچھا, اس کو ڈسکس کیا جائے, اور اس کے اٹھنے کو, اس کے بیٹھنے کو, اس کے بولنے کو, اس نے کیا بولا ہے, کیا اشارہ کیا ہے, کیا خاموشی اختیار کی ہے. تو اس لحاظ سے تو پھر ان کی کامیابی ہے نا. اچھا, کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں اب ان پر ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں, دوسرے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن کامیابی تو تب آئیں گے, یہ بھی نتیجہ کامیابی نکلے, نتیجہ بھی تو نکلے نا. کامیابی نتیجہ بھی نکل آئے گا. نتیجہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا. یہ نتیجہ جو ہے, نتیجہ بعض اوقات دیکھیں آپ, فصل بیج بوتے ہیں اور پھر پودا اس میں سے نکلتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر اس کو پھل لگتا ہے. تو ایک یہ تو بیج ڈالا جاتا ہے. آپ فوراً یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب آج شادی ہوئی ہے کل بچہ پیدا ہو جائے. تو انہوں نے ٹائم لگتا ہے. اب انہوں نے ان کو موضوع بنا دیا ہے خبروں کا. اب پی ٹی آئی بھی اس پہ بحث کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے مخالف بھی اس پہ بحث کر رہے ہیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب جو ہیں جی, وہ تانے توڑ رہے ہیں. وہ کہیں آتے ہیں بھی اپنے بچے جو ہیں ان کو محفوظ کر لیا, دوسروں کے بچوں کسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. ان کا جملہ ہے کہ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا. اب ظاہر ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے مال پہ ہی کام کرتے ہیں نا سارے. اچھا, ہاں, سیاستدان چندے لیتے ہیں, لوگ ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا سیاست کرتے ہیں. سر لیکن سیاست کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو یہ پابندی ہو کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے یا کمائیں گے تو پھر سیاست کریں گے. ٹھیک ہے, سیاست تو پھر لوگ جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کے, وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, چندے دیتے. اور عمران خان صاحب تو چندہ جمع کرنے کے بادشاہ. دیکھیے ان کو شوکت خانم ہسپتال بنا دیا, ایک نہیں دو نہیں تین بنا دیے, جی ہاں, چندہ اکٹھا کر کے ان کو چلا کے دکھا دیا, اربوں روپے ان کو آتے ہیں. اور اسی طرح نمل یونیورسٹی بنائی. بالکل. تو لوگ ان کو سر مجھے ایک کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا خالد یوسف چودھری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ جی اپوزیشن اتحاد کی
31 جولائی اور 1 اگست کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کو روکنے کے لیے انتظامیہ پر ہوٹل کی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اتحاد پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے جو اتحاد اس نے یعنی کہ کہا تھا کہ یہ ہم مل کر 31 جولائی کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں گے. تو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ سر ابھی سے پکڑ دھکڑ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں وہ وہاں پر مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں غیر معروف امریکی چینل کو انٹرویو دے کر, اور یہاں پر جو کوششیں ان کو ناکام بنانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے نا وہ تو عام شارع پہ ہوتا ہے, یعنی ایک پرائیویٹ پریمیسز ہے یا کسی ہو چار دیواری کے اندر کوئی اجتماع کرتے ہیں تو عام طور پر اس پہ اطلاق نہیں ہوتا قانون کا, قانون سے نہیں روکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہوٹل ہیں اب ان پہ اگر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو ہوٹل انکار کر دیں تو اب اس کا کوئی اور یعنی ڈھونڈنا چاہیے راستہ. اچھا. میرا خیال مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی کافی بڑی جگہ ہے اپنی بھی. اچھا. تو اپنے گھر پہ بھی وہ منتقل کر سکتے ہیں. اچھا. کسی مسجد میں منتقل کر لیں. اچھا. مسجد میں بھی پھر وہ کہیں گے گھس جاتے ہیں مسجد میں پھر آئے نا, پھر مسجد میں جب گھسیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. یاد نہیں سر پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہوا تھا, وہاں پر بھی تو پارلیمنٹ ہاؤس ایک چیز اور ہے, مگر بات یہ ہے کہ پناہ لی تھی مسجد, یعنی ایک بس اسی طرح ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا, آپ جو حکومتی ٹیکٹکس ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ابھی پھر جائز ہو سکتا ہے وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیں, لیکن کوئی کسی دوسرے کی پرائیویٹ کوٹھی میں اپنی اجتماع کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات ان کی درست ہے کہ اس طرح سے چار دیواری کے اندر جو اجتماعات ہیں ان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایک آئینی حق ہے اور اسے روکا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھنے سے پہلے بس کوئکلی جو انٹرویو دیا ہے, دیکھیں بات یہ قاسم اور سلمان جو ہیں اب جب بھی آئیں گے وہ اب ان کو بھی چسکا لے رہے ہیں. دیکھیں نا آہستہ آہستہ ان کے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں, اب وہ بھی سنے بھی جا رہے ہیں اور توجہ بھی حاصل کر رہے ہیں. بنیادی بات تو توجہ حاصل کرنا ہے نا. اچھا. تو اب وہ کسی وقت ہو سکتا ہے دھماکہ کر دیں, اعلان کر دیں آنے کا. اب لیکن اس وقت تو ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے, خان صاحب کا بھی پورا ہو رہا ہے, ان کا بھی پورا ہے. اس طریقے سے یعنی خبروں میں رہنا ہے اور مرجع خلائق بننا ہے. اور خان صاحب جو ہے 5 اگست تک اس طرح خبریں آتی رہیں گی اور 5 اگست کو کیا کریں گے, کہاں کہاں لوگ نکلیں گے, کیسے کیسے احتجاج کریں گے, یہ اس دن پھر معلوم ہوگا. اس دن بھی کوئی خبریں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر حکومت جو ہے وہ تو دیکھا جائے تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے, جہاں بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے وہاں کر لیتی ہے. اس کی مثال آج ہمیں ملی جماعت اسلامی. مضبوط تر تو ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کیسے آپ سمجھتے ہیں مضبوط تر ہوتی جا رہی. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی کمزور ہوتی ہیں. اچھا. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو کر بھی بعض اوقات طاقتور ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے روڑے اٹکانا. اچھا. تو روڑے اٹکانا تو آسان ہے اور آگے تعمیر کرنا مشکل ہے. تو حکومت کا کام جو ہے وہ یہ کہ اپنے کام سے وہ لگی رہے. اب حکومت اگر اپوزیشن سے الجھ جائے, چھوٹی موٹی جو ان کو آواز بھی نہ بلند کرنے دے, احتجاج بھی نہ کرنے دے, تو وہ تو پھر حکومت اپنے آپ کو الجھا لیتی ہے نا. تو جو طاقت ہے وہ پھر طاقت کو خرچ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اگر آپ طاقت کو خرچ کریں گے, اس کو استعمال کریں گے تو پھر تو وہ کم ہو جائے گی نا. تو طاقت سنبھال کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے, خرچ کرنے کی نہیں ہوتی.